پاکستان میں سوشل میڈیا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے رجحان نے نہ صرف نوجوانوں کو نئے مواقع فراہم کیے ہیں بلکہ کئی افراد کو شہرت، مقام اور مالی فوائد بھی دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی ہیں جو اپنے منفرد انداز ولاگز اور طنزیہ مواد کے ذریعے لاکھوں فالوورز رکھتے ہیں۔ تاہم حالیہ دنوں میں ان کی مقبولیت ایک سنگین مقدمے کے بوجھ تلے دب گئی ہے۔ ڈکی بھائی پر الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آن لائن بیٹنگ کو پروموٹ کیا ہے، جوا کھیلنے والی ایپس کی تشہیر کی ہے۔ یہ الزام اس وقت سنگین ہو جاتا ہے جب ایسے پلیٹ فارمز نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے ان کے لیے مالی نقصان اور نفسیاتی دباؤ کا باعث بنتے ہیں۔ تحقیقاتی اداروں کا موقف ہے کہ اس قسم کی ایپس دراصل ڈیجیٹل جوئے کو فروغ دیتی ہیں جو معاشرتی بگاڑ اور قانونی خلاف ورزی کا سبب ہے۔ عدالت میں پیش کیے گئے دلائل میں کہا گیا ہے کہ ان ایپس کے ذریعے نوجوانوں کو غیر یقینی خواب دکھا کر ان کے پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ ڈکی بھائی کے وکیل ایڈوکیٹ چودھری عثمان علی نے موقف اپنایا کہ ان کے موکل کے خلاف مقدمہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کا مقصد محض شہرت کو نقصان پہنچانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن ایپس کی پروموشن کا الزام لگایا جا رہا ہے انہیں اس وقت حکومت نے غیر قانونی قرار نہیں دیا تھا۔ مزید یہ کہ تفتیشی ادارے عدالت کے سامنے کوئی ایسا ثبوت نہیں لا سکے جو جعل سازی، دھوکہ دہی کو ثابت کرے۔ وکیل صفائی نے یہ بھی دلیل دی کہ ڈکی بھائی کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے اور وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ اس موقف کے باوجود مقامی عدالت نے بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی، جس کا مطلب ہے کہ ڈکی بھائی کو مزید کچھ دن جیل میں رہنا ہوگا۔ یہ مقدمہ صرف ڈکی بھائی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات پاکستان کے دیگر یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز تک بھی جا سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں کئی مشہور یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز مختلف کمپنیز اور ایپس کی تشہیر کرتے رہے ہیں جن میں بعض ایسی بھی ہیں جن کی قانونی حیثیت بعد میں مشکوک قرار دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے آگے بند باندھنے کے لیے ڈکی بھائی کے خلاف کارروائی کا آغاز کر کے ایک وسیع تر کریک ڈاؤن کی شروعات ہو چکی ہے۔ پاکستان میں آن لائن اشتہارات اور پروموشنز کا کوئی واضح اور جامع قانونی فریم ورک موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز نے مختلف برانڈز اور ایپس کی تشہیر کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ متعلقہ ایپس حکومتی قوانین کے مطابق کام کر رہی ہیں یا نہیں۔ اگر عدالتوں نے ڈکی بھائی کیس کو ایک پریسیڈنس بنا لیا تو ممکن ہے مستقبل میں ہر وہ یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر جس نے کسی مشکوک یا غیر قانونی ایپ کی تشہیر کی ہو قانونی پیچیدگیوں کا شکار ہو جائے۔ یہ معاملہ اخلاقی ذمہ داری کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر نوجوان شامل ہیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے پسندیدہ یوٹیوبر کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر کوئی یوٹیوبر کسی ایپ یا سروس کی تعریف کرے تو ان کے فالوورز آنکھ بند کر کے اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ ایسے میں رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔